السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے آواز سے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ آواز بہت خراب ہو رہی ہے، گلا بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ سب کو ناول بھی چاہیے، تو پلیز اس خراب آواز کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کیجیے گا۔ اور پہلی بات، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اچھے اچھے کامنٹس بھی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بار پھر سے السلام علیکم۔ ناول مورت، از قلم مہنور زہرا، باب نمبر 9، فیس آف، قسط نمبر 10۔ فروری کی پہلی تاریخ۔ اسلام آباد میں کالے بادل گردش کرنے لگے تھے کہ یکدم ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ سرد ہوائیں موسم کو ٹھنڈا کر رہی تھیں۔ چھتری کی طرح کے چھپر تلے سبزے پر گرتا پانی نہایت حسین لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا وانیہ کے گالوں کو چھوتی لٹ سے کھیل رہی تھی۔ سرد ہوا کے باعث اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ کالے رنگ کی جیکٹ پر گلے میں مفلر باندھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ عام دنوں کے بنسبت مختلف وانیہ لگ رہی تھی۔ پر اعتماد وانیہ، ہونٹوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے، بالوں میں کرل ڈالے شاہتاج نے ایک طرف کو ڈال رکھے تھے۔ چیتا پرنٹ کا گرم لانگ کوٹ اس نے کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ شاہتاج کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی گھاس پر گرتے پانی کی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے سردیوں کی بارش پسند ہے، بچپن سے ہی۔ شاہتاج بدستور گھاس کو دیکھ رہی تھی۔ امی بتاتی ہیں۔ وانیہ مگ کے کنارے پر انگلی گول گول گھما رہی تھی۔ آپ کو ہر مختلف شے اٹریکٹ کرتی ہے، یہاں تک کہ چھپکلی بھی۔ شاہتاج نے سر پھینک کر کہکا لگایا۔ وانیہ نے ان کے موتیوں کی طرح چمکتے دانتوں کو واضح طور پر دیکھا۔ ایسا ہی ہے، اصل میں تمہاری ماں کو خوف ختم کرنا نہیں آتا تھا، اور میں خوف ختم کرنا جانتی تھی۔ مجھے جس چیز سے خوف محسوس ہوتا تھا میں اسے مٹھی میں دبوچ لیتی تھی۔ شاہتاج نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، آپ کو خود پر کسی کا تسلط پسند نہیں ہے۔ خوف بھی ایک تسلط ہے، خود پر کسی دوسری چیز کو حاوی کر دینا۔ بالکل، شاہتاج نے مسکراتے ہوئے جھرجھری لی۔ اندر چلتے ہیں، وہاں ہیٹر بھی ہے، یہاں تو بہت سردی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی، وانیہ نے ذو معنی انداز میں رک کر کہا۔ سردی؟ شاہتاج ناسمجھی سے وانیہ کو دیکھنے لگی۔ اس شخص کا کیا ہوا جو آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا؟ ہاں، وہ فی الحال خاموش ہے، پر مجھے لگتا ہے وہ کسی بڑے پلان کے تحت واپس آئے گا۔ بادل کی گرج میں شاہتاج کی آواز دب سی گئی تھی۔ کوئی بغیر کسی وجہ کے کسی کے پیچھے نہیں پڑتا۔ یقیناً بات کچھ اور ہے، جس کی وجہ سے اس کا اتنا بڑا مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے بزنس میں حصہ دار بننا چاہتا ہے۔ لوگ اسکینڈل بنانے کے لیے امیروں کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ بدنامی کے خوف سے ان کو منہ مانگی رقم دی جائے۔ یہ امپائر میرے شوہر نے اور جنید نے بڑی محنت سے کھڑی کی ہے۔ وزیر کے جانے کے بعد میری انتھک محنت سے یہ بزنس پھولا پھلا ہے۔ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ شاہتاج کی کالی آنکھوں میں عزم تھا۔ وانیہ دل کڑا کے شاہتاج کے سامنے بیٹھی تھی جو اس کی بچپن سے آئیڈیل تھی، مگر وہ بت اب ٹوٹ چکا تھا، اور وہ یہی کہنے آئی تھی کہ وہ بھی شاہتاج کے تسلط سے آزاد ہو چکی ہے۔ بالکل اسے ملنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ امپائر آپ کے شوہر کی محنت سے کھڑی ہوئی ہے۔ ان کے جانے کے بعد آپ کو آفس میں زیادہ اہمیت ملی ہے، بزنس نے بھی گرو کیا ہے، آپ کو طاقت بھی ملی ہے۔ مجھے بھی تو آپ نے یہی کہا تھا نا کہ پیسہ ہونا طاقت نہیں ہوتی۔ آپ میری طاقت سے خود طاقتور ہونا چاہتی تھیں۔ شاہتاج نے حیرت سے وانیہ کو دیکھا تھا جو عام دنوں کی بنسبت روانی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے بیٹھنے کے انداز میں بھی پر اعتمادی تھی۔ وہ اس کا تنقیدی جائزہ لینے لگیں۔ کچھ تھا جو نیا تھا، اور وہ بے خبر تھیں۔ میں تمہارے ساتھ طاقتور بننا چاہتی تھی۔ شاہتاج نے جیسے اس کا جملہ ٹھیک کیا تھا۔ نہیں، آپ مجھے استعمال کرنا چاہتی تھیں، وانیہ نے گھبرائے بغیر متوازن لہجے میں کہا تھا۔ ایکسکیوز می؟ شاہتاج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے بیوقوف بنا کر خود طاقتور بننا چاہتی تھیں۔ آپ نے مجھے وہ راستہ دکھایا تھا جس سے میں انجان تھی۔ سرد ماحول آہستہ آہستہ تناؤ کا شکار ہونے لگا۔ آپ کیسے جانتی تھی کہ میں کون ہوں؟
آپ نے ہی مجھ میں وہ کیوں دیکھا جس سے میں خود بخبر تھی؟ شاہتاج گھٹنے پر بائیں ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے ذرا آگے جھکی اور مگ میز پر رکھ کر پیچھے ہو گئیں۔ کوٹ کندھوں سے برابر کرتے ہوئے انہوں نے سیٹ کی پشت سے کمر ٹکائی اور چہرے پر مخصوص سنجیدگی طاری کر لی۔ تو تم اپنے بارے میں مجھ سے جاننے آئی ہو یا اس بات کا گلہ کرنے آئی ہو کہ میں نے تمہیں استعمال کیا؟ میں تو اور بھی بہت کچھ بتانے آئی ہوں۔ وانیہ اس ملاقات میں پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ اس کی معنی کی اس مسکراہٹ اور سبز آنکھوں میں بدلتے جذبات نے شاہتاج کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ وہ آخری دفعہ تب ایسے خوف کا شکار ہوئی تھی جب وزیر اس کے سچ کے بارے میں جان گیا تھا۔ تب بھی بارش یوں ہی کھل کر برسی تھی۔ کثر پر برسنے والی بارشیں ابر رحمت نہیں ہوا کرتی تھیں۔ شاہتاج نے خوف کا عنصر اپنے چہرے پر نہیں آنے دیا۔ مثلاً وانی نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے سوچنے کی اداکاری کی۔ ہمدان کے سنہری بال اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ اذان اور عفان سے مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، عفان بھائی بھی غزالہ آنٹی پر گئے ہیں، مگر ان میں جنید انکل کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ البتہ ہمدان تو بالکل انگریز لگتا ہے۔ اصل میں میری ایک آبزرویشن ہے کہ پہلی اولاد ماں کی شکل پر جاتی ہے۔ شاہتاج دم سادے جیسے بے جان گڑیا کی مانند لگ رہی تھیں۔ چہرے پر لگنے والی سرد ہوائیں تھپڑوں کی طرح لگ رہی تھیں کہ شاید وہ آپ کی اولاد ہی نہیں ہے۔ شٹ آپ! شاہتاج اس قدر زور سے دھاڑی تھیں کہ اسے اپنے گلے میں خراشیں پڑتی محسوس ہوئیں۔ آہستہ گہرا سانس بھریں، اپنی عمر کو دیکھیں۔ اب جوان نہیں کہ اتنی زور سے چیخیں کہ دیکھیے میرے پیچھے دیوار کے جنگلے سے سی سی ٹی وی آپ کو دیکھ رہا ہوگا۔ اگر کسی نے اتنا غصہ کرتے دیکھ لیا تو؟ شاہتاج نے دانتوں پر دانت جماتے ہوئے آہستہ سے نگاہیں وانی کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے سی سی ٹی وی کو دیکھا تھا۔ آپ کے گھر کے سی سی ٹی ویز اچھے کوالٹی کے ہیں، شاید دور سے آتی آواز کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں، ہے نا؟ وانیہ کو خوبصورت موسم میں شاہتاج کا موڈ بگاڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ابھی تو اور انکشافات بھی رہتے ہیں۔ شاہتاج کو اپنے گردن پر پسینہ محسوس ہوا۔ وزیر انکل کی ڈیتھ طبی تھی یا واقعی انہیں قتل کیا گیا تھا؟ نہیں، میرا مطلب ہے تارا بازی کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تھے، قتل ہی ہوا، مگر وہ واقعی گھر سے باہر کسی فرد کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے یا وہ فرد گھر کا ہی تھا؟ وانی نے آخری الفاظ سرگوشی میں ادا کیے تھے۔ شاہتاج کو اپنے جسم پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بساط جس سے پلٹ گئی تھی۔ وہ جس کو قابو کر کے دنیا پر راج کرنا چاہتی تھی، وہ چھٹانک بھر کی لڑکی شاہتاج کو لاجواب کر رہی تھی۔ اس کا ڈارک ماضی اس کے سامنے لا کر اسے خوفزدہ کرنا چاہتی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ تارا باجی کو بھی واقعی اس گارڈ نے عشق میں ناکامی پر بے زبان کیا تھا؟ وانی نے سوالیہ انداز میں کہتے ہوئے سب آنکھیں معصومیت سے پھیلائی تھی۔ اتنا بے رحم گارڈ تھا، نہ جانے دل رکھتا بھی تھا کہ نہیں۔ شاہتاج کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ سرد موسم میں اسے اپنا گرم کوٹ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن آپ اچھی ہیں، آپ نے نہ صرف گونگی کا خیال رکھا بلکہ اسے اپنی خاص ملازمہ بھی بنایا، آپ اچھے دل کی خاتون ہیں۔ وانیہ نے سر دھنتے ہوئے شاہتاج کی تعریف کی۔ بارش کی تیزی میں کمی آ چکی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ شاہتاج نے جس طرح چبا چبا کر الفاظ ادا کیے تھے، وانیہ کو لگا جیسے اس نے دانتوں میں وانیہ کو چبایا ہو۔ اوہ ہو، میں بھول گئی، یونیورسٹی میں کچھ لڑکے مجھے مینیپولیٹ کرنا چاہتے تھے، وہ شاید مر گئے تھے، میں اور آپ تو برابر ہوئے نا؟ وانیہ نے مزے سے کہتے ہوئے کافی کا مگ اپنے ایک طرف بینچ پر رکھا۔ یا پھر وانیہ نے دایا رخ کیے سب آنکھیں اٹھا کر شاہتاج کو دیکھا۔ وہ قتل میں نے کیے ہی نہیں تھے، بلکہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا۔ ہاں؟ کیا چاہتی ہو؟ شاہتاج نے کئی بار کا پوچھا سوال پھر دھیمی آواز میں دہرایا، مگر اس دھیمے پن میں بھی غصہ اور نفرت شامل تھی۔ وجہ؟ کیوں مجھے استعمال کیا؟ کیوں اپنے ارد گرد رہنے والوں کو دھوکے میں رکھا؟ کیا کوئی انسان اتنا سخت دل بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں دو ظلم ڈھائے؟ کیا کوئی خالہ اتنی بے رحم ہو سکتی ہے کہ اپنی ہی بہن کی بیٹی کو استعمال کرے؟ کیوں مجھے وہ بنانے کی کوشش کی جو میں نہیں جانتی تھی؟ میں سبز آنکھوں والی ساحرہ نہیں بن کر رہنا چاہتی، میں عام سی وانیہ عالم بن کر رہنا اور جینا چاہتی ہوں۔ میں کسی انسان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ میں جانتی ہوں اس دن آپ میرے ہاتھوں اس شخص کا قتل کروانا چاہتی تھیں جو آپ کے بیٹے کا اصل باپ ہے۔
شاہ تاج کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، مگر اس نے اپنی کالی آنکھیں لمحے بھر کو بھی وانیہ سے نہیں ہٹائی تھی۔ آپ مجھے اپنے جیسا مردہ دل اور مردہ ضمیر کا کیوں بنانا چاہتی ہیں؟ اتنے گناہوں کا بوجھ آپ نے اپنے دل پر کیسے اٹھا رکھا ہے؟ اللہ سے معافی مانگے، گونگی سے معافی مانگے، اعتراف کر لے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ آپ کے پاس وقت ہے۔ وانیہ کے دل میں خالہ کا پیار جیسے کہیں دور سے روشنی بناتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ جب اس کی ماں بیمار وجیہہ کو لے کر لاہور چلی گئی تھی، وہ اور منتہا شاہ تاج کے پاس رہنے لگے تھے، انہی دنوں وہ ہمدان سے اٹیچ ہوتی چلی گئی۔ وہ خالہ کہاں کھو گئی تھی جو اس کو رات کو اٹھ کر رونے پر اسے اپنی پیاری آواز میں لوریاں سناتی تھی۔ شاہ تاج کے جسم کے مسانوں سے پانی پھوٹا تھا۔ ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ کو انہوں نے باہم انگلیاں پھنسا کر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ بارش رک چکی تھی۔ یکدم خوف کا غلبہ آہستہ آہستہ شاہ تاج سے اٹھنا شروع ہوا۔ اس قصر میں اگر کسی کی بات کی اہمیت تھی تو وہ شاہ تاج تھی۔ وہ شاہ تاج جو ہر خوف کو فیس کر کے اس پر اپنا تسلط قائم کر دیتی تھی۔ وہ کیسے اپنے ہاتھوں کی پلی بچی سے مغلوب ہو سکتی تھی؟ شاہ تاج کا کھویا اعتماد بحال ہونے لگا۔ ہلکے سے جھکے کندھے پھر سے اٹھ گئے تھے۔ ترب کا پتہ تو پھر بھی شاہ تاج کے پاس تھا۔ نڈر نظر آنے والی وانیہ کو کیسے توڑنا ہے شاہ تاج جانتی تھی۔ شاہ تاج نے مسکرا کر وانیہ کو دیکھا۔ وہی اصلی پراعتماد مگر شیطانی مسکراہٹ۔ اوہ میں ڈر گئی، میں واقعی ڈر گئی تم سے۔ پلیز کسی کو مت بتانا، پلیز میں تمہاری منت کرتی ہوں، ورنہ گھر والے مجھے نکال دیں گے۔ میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ شاہ تاج کا لہجہ صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ اپنی ہی بات کے آخر میں شاہ تاج نے کہکا لگایا۔ وانیہ کو شاہ تاج کی ذہنی حالت پر شک ہونا شروع ہوا۔ اس کی ہنسی نہایت مکروہ تھی۔ شاہ تاج کی آنکھوں سے کہکے لگانے کی وجہ سے پانی نکل آیا۔ شہادت کی انگلی سے آنکھوں سے پانی خشک کرتی شاہ تاج نے ہنستے ہوئے سر کو جھٹکا دیا، جیسے کچھ دیر پہلے بہت مزے کا لطیفہ سنا ہو۔ میرے بارے میں بڑا پتہ لگایا؟ سمجھ گئی تمہاری طاقت میں اضافہ ہو چکا ہے، ساحرہ کا اعزاز مل گیا ہے، کافی پالش ہو گئی ہو، تو اپنے بارے میں کیوں اتنی بے خبر ہو؟ بائیں کلائی پر دائیں کلائی کا زور ڈالتے ہوئے شاہ تاج ذرا آگے جھکی۔ ڈائی شدہ بال گھٹنے پر گرنے لگے۔ کیا تم جانتی ہو کہ تم بھی فاطمہ اور اظہر عالم کی اولاد نہیں ہو؟ شاہ تاج کے الفاظ جیسے وانیہ کے کانوں میں سور پھونکا تھا۔ اسے لگا شاہ تاج صرف اسے ضد کرنے کے لیے یہ جھوٹ گھڑ رہی تھی۔ وہ زہریلے الفاظ اس کی رگوں سے گزرتے اسے چھلنی کرنے لگے۔ جھوٹ! وانیہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا تھا۔ پوچھ لینا گھر میں کسی سے بھی، تم اظہر عالم کے بڑے بھائی کا گناہ ہو، وہ کسی انگریز عورت میں انوالو ہو گیا تھا، تم فاطمہ کی اولاد نہیں ہو۔ کیا اب ہم ایکول ہوئے؟ شاہ تاج کا تنزیہ نظریں وانیہ کے وجود کو چھلنی کر رہی تھیں۔ کچھ دیر پہلے کی خود اعتمادی طمانینت کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ! وانیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گلابی آنکھوں کو کئی بار جھپکا۔ وہ کمزور نہیں دکھنا چاہتی تھی۔ پوچھ لینا فاطمہ سے، میری بہن کا احسان مانو کہ اس نے اپنے گھر میں تمہیں جگہ دی، کبھی تم میں اور اپنی بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں کیا، جو کپڑا انہیں دیا وہی تمہیں بھی دیا، جو کھانا وہ کھاتی تھیں وہی تمہیں بھی کھلایا۔ چلی تھی مجھے دھمکانے، جب کسی کا مقابلہ کرتے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں۔ شاہ تاج قمیض ٹھیک کرتے ہوئے اٹھی تھی تو کچھ بال کمر پر گرنے لگے۔ کوٹ بینچ کی پشت پر لٹکا رہ گیا تھا۔ شاہ تاج کے چہرے پر کچھ دیر پہلے عنقا ہو جانے والا اطمینان واپس آ گیا تھا۔ وانیہ سوکھتے لب کو کئی بار واک کر کے آپس میں ملا دیتی تھی۔ سارا پانسا پلٹ گیا تھا۔ وہ یہاں کسی کے تسلط سے آزاد ہونے آئی تھی، مگر وہ آج بھی وہیں کھڑی تھی، اسکوائر ون پر۔ تمہیں لگا تھا تم بہت بڑی ہو چکی ہو، پراعتماد ہو گئی ہو، مگر دیکھو تم آج بھی وہیں کھڑی ہو، جو دوسروں کی انگلی پکڑ کر چلتی ہیں۔ تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا کہ میں نے تمہیں خود سے ملوایا، تمہاری چھپی ہوئی سائڈ تمہیں دکھائی، لیکن تم تو مجھے گرانے کے چکر میں تھی۔ شاہ تاج چبا چبا کر کہتی وانیہ کو پانی پانی کر رہی تھی۔ شاہ تاج مزید کہنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ وانیہ کے بینچ کے پیچھے ذرا فاصلے پر گھنی سبز رنگ کی شرب زور سے ہلی۔ شاہ تاج کو سرخ رنگ پودوں کے بیچ میں غائب ہوتا نظر آیا۔ کون ہے وہاں؟
شاہتاج اونچی آواز میں کہتی چھپر سے باہر نکل آئیں، جہاں کچھ دیر پہلے کی رکی ہوئی بارش پھر سے آہستہ آہستہ برسنا شروع ہوئی۔ وانیہ بدھ بنی ارد گرد سے بے نیاز شاہتاج کے الفاظ کے زیر اثر تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کون کب سے چھپ کر کیا سن رہا تھا۔ تکلیف تھی تو اس بات کی کہ اگر شاہتاج کے کہے الفاظ سچ ہوئے تو۔ کون ہے؟ گیلی گھاس پر ہینس رکھتی شاہتاج بش کی طرف بڑھی اور جھاڑی زوردار جھٹکے سے ہٹائی تو گیلی گھاس پر بیٹھے گیلے ہوتے لیبراڈور نے سر اٹھا کر شاہتاج کو دیکھا۔ اس کے گلے میں سرخ رنگ کا پٹا دیکھ کر شاہتاج نے سکھ کا سانس لیا۔ گہرا سانس فضا کے حوالے کرتی وہ پلٹی تو بینچ کو خالی پایا۔ مجھے ڈرانے آئی تھی۔ بالوں کو واپس دائیں کندھے پر ڈالتے ہوئے شاہتاج ماتھے پر ہاتھ کا چھجا بناتی برسی بارش میں بھیگتی بیرونی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہاتھ آپس میں بازوؤں پر زور سے جمائے، دانت پر دانت رکھے برستی بارش میں وانیہ سڑک پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کے سفید جوگرز کیچڑ لگنے کے باعث میلے ہو رہے تھے۔ بارش اور آنسو آپس میں گڈمڈ ہو چکے تھے۔ بال گیلے ہو کر گالوں سے چپک گئے تھے۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے والدین نے اسے محبت نہیں دی تھی، اہمیت نہیں دی تھی، لیکن تکلیف اس بات کی تھی کہ وہ کسی کا گناہ کیوں تھی۔ معاشرے میں ناجائز اولاد کا کیا مقام ہوتا ہے وہ جانتی تھی، پھر وہ یہ ذلت کیسے اٹھا پائے گی؟ اتنے سال خاندان کے کسی فرد نے بھی اسے احساس کیوں نہیں ہونے دیا کہ وہ اظہر عالم کی اولاد نہیں تھی؟ یہ سب جھوٹ ہوگا، ورنہ کوئی تو اشارہ کرتا، کوئی تو ماضی کے اوراق میں سے یہ ورق بھی کھولتا۔ سردی سے ٹھٹرتے وہ موڑ کاٹتے ہوئے مین روڈ کی طرف بڑھی تھی کہ سامنے سے آتی گرے رنگ کی فراری سے ٹکرا گئی۔ وانیہ کا گھٹنا بری طرح گاڑی کی بونٹ سے لگا تھا۔ وہ درد سے کراتی پیچھے ہٹی تھی جب گاڑی کا دروازہ کھول کر فکرمند مگر شناسا چہرہ ابھرا تھا۔ وانیہ! ہمدان دروازہ بند کرتا فکرمندی سے آگے بڑھا۔ پانی کی بوندیں اسے بھی گیلا کرنے لگیں۔ تم بارش میں پیدل کہاں جا رہی ہو؟ دیکھو کتنی گیلی ہو گئی ہو، ہمدان نے نرمی سے کہتے ہوئے وانیہ کے چہرے سے چپکے بال ہٹائے تھے۔ وانیہ سرخ ہوتی آنکھوں سے ہمدان کو دیکھنے لگی۔ بارش کے پانی کے باعث وہ آنکھیں پوری طرح نہیں کھول پا رہی تھی۔ آؤ اسپتال چلتے ہیں۔ ہمدان کے منہ سے سردی کے باعث بھاپ نکلا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، وانیہ خشک لہجے میں کہتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ گھٹنے کی تکلیف البتہ بڑھ رہی تھی۔ کہاں سے ٹھیک ہو؟ میری گاڑی سے لگی ہو۔ اپنا گھٹنا دیکھو، جینس ادھر سے پھٹ چکی ہے۔ وانیہ نے جھٹ سے سر نیچے کر کے اپنا بایاں گھٹنا دیکھا جہاں سے جینس پھٹ چکی تھی اور سرخ ہوتی گھٹنے کی جلد نمایاں تھی۔ جینس پھٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں زخمی ہوں، مجھے بس گھر ڈراپ کر دیں۔ ہمدان فوراً سے سر ہلاتا آگے بڑھا اور گاڑی کا فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولنے لگا۔ لنگڑا لنگڑا کر چلتے ہوئے وانیہ فرنٹ سیٹ کے دروازے تک پہنچی۔ اس کے بیٹھتے ہی ہمدان ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی سنہرے بالوں سے پانی جھاڑتے ہوئے ہمدان نے ہیٹر آن کیا تو وانیہ کو یگونا سکون ملا۔ پانی بالوں سے ہوتا گردن میں جذب ہو رہا تھا، گیلے کپڑوں سے پانی ٹپک ٹپک کر سیٹ کو گیلا کر رہا تھا۔ ہمدان گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کر چکا تھا۔ ماما سے ملنے آئی تھی؟ آدھا رستہ خاموشی سے کٹنے کے بعد ہمدان نے گاڑی کی جامد خاموشی کو توڑا۔ بارش کا پانی ونڈ اسکرین پر گر رہا تھا۔ جی، تو ماما نے کیوں ڈراپ نہیں کیا؟ وانیہ سلختی نظروں سے شیشے سے نظر آتے F10 کے بازار کو دیکھنے لگی۔ اس کا کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ اس قدر نیلا ہو گئی تھی کہ گھٹنے کی دکن بھی اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہمدان نے موڑ کاٹتے ہوئے چٹی نگاہ چہرہ موڑے وانیہ پر ڈال کر لب بھیج لیے۔ باقی کا راستہ خاموشی میں طے کرتے ہوئے گاڑی گیٹ کے آگے کھڑی کر دی۔ بارش کی تیزی میں کمی آ چکی تھی۔ وانیہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور پھر کچھ سوچ کر چہرہ موڑا۔ میں آپ کو اندر بلاتی مگر گھر پر کوئی ہے ہی نہیں، سو میں آپ کو اندر آنے کا بالکل نہیں کہوں گی۔ مجھے گھر ڈراپ کرنے کا شکریہ، خشک لہجے اور سرخ ہوتی ناک کے ساتھ کہتے ہوئے وانیہ باہر نکل آئی۔ ہمدان اس کے عجیب بیزار سے لہجے پر کرتا ہوا گاڑی ریورس کرنے لگا۔ مام ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر مجھ میں دلچسپی نہیں تھی تو ایسی حرکتیں ہی کیوں کی جس نے مجھے غلط فہمی میں مبتلا کیا۔ دل میں لگی آگ سے جھلستے ٹائر سے چڑچڑاہٹ کی آواز پیدا کرتے ہوئے اس نے جارحانہ انداز میں گاڑی آگے بڑھائی تھی۔